بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنۃ الکافر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jazakallah for tuning in. I know that you all are very busy people. Youngsters are always busy because I used to be in the same age, and it's very, very difficult to take time out of your busy schedules. But alhamdulillah, may Allah reward you all, may Allah bless you all that you have taken time out of your busy schedules and gathered here for the sake of Allah, for acquiring knowledge of deen, which is very rare these days because no one has time for deen. No one has time to learn or know about what Allah subhanahu wa ta'ala wants to say. Allah wants to talk to you, but most of the people, they don't have time, to be honest. They are all Muslims, alhamdulillah, but they are not interested in what Allah wants to say. Allah wants to talk to them, that is the main thing. But you have gathered here, alhamdulillah, and it's really it's a huge blessing that you will inshallah know on the day of judgment. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے کلاس اٹینڈ کی، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، اور جو ایک بہت بڑی نعمت ہے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج ہو. الحمدللہ بہت سی نالج تو ہمیں منبروں سے مل جاتی ہے، مسجدوں سے اور جمعے کے بیانوں سے، بہت ساری چیزیں الحمدللہ رجال اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچ جاتی ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر وہ نہ ہوں تو آج جس طرح باقی دنیا میں دین آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، تو یہاں پر بھی آہستہ آہستہ پاکستان میں ختم ہو جائے گا. ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ جب مدارس نہ ہوں اور رجال اللہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عراق گیا. عراق میں جا کے میں نے خواہش ظاہر کی، کیونکہ تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم کراچی جو ہے، خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی مدرسے پہ لے جاؤ. تو انہوں نے کہا جی یہاں پر تو کوئی مدرسہ نہیں، سب یونیورسٹی کالجز ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کوئی استاد تو ہوں گے پرانے، کوئی جو دین کی کتابیں پڑھانے والے. انہوں نے کہا جی ایک ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مزار کے پاس. تو انہوں نے کہا چلو مجھے اس کے پاس لے جائیں آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ وہاں گئے، اور یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا، تو وہاں پر ایک بوڑھے سے شخص نکلے، بزرگ بارش بہت خوبصورت. جب وہ آئے تو ان سے ملاقات کی اور بیٹھے، ان کو بتایا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور ہمارا ایسا ایسا مدرسہ ہے کراچی میں. تو انہوں نے کہا آپ کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے بوڑھے جو تھے، جو بزرگ تھے. انہوں نے کہا آپ کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم فلانی کتاب پڑھاتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر، حدیث کی کتابیں، نحو کی کتابیں، صرف وغیرہ یہ ساری ہم پڑھاتے ہیں، اور فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ جو بزرگ تھے وہ چیخ اٹھے اور رونا شروع ہو گئے، اور کہتے تھے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر بھی ہم یہ کتابیں پڑھاتے تھے، یہاں پر بھی مدارس ہوتے تھے اور ہم یہ کتابیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب سب بدل گیا اور مدارس ختم ہو گئے، کالجز بن گئے، یونیورسٹیز بن گئی. تو تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جب ہم واپس آئے تو 6 مہینے بعد امریکہ نے وہاں پر بمباری کی اور سارا عراق فلیٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے اور رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ آپ کو ملک پاکستان ویسے ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. وہ انشاءاللہ میں کبھی سناؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران اور رومن امپائر کو کیسے فتح کیا. ایران کا بارڈر ادھر سندھ کے ساتھ لگتا تھا، تو اس کو فتح کر کے پاکستان کا جو ایریا بر صغیر کو فتح کیا گیا. اس کے بعد محمد بن قاسم آئے، 6000 کی فوج لے کے پہلے آئے، عرب نے جب بھیجا تو وہ شکست ہو گئے. پھر 6000 کی آئے، پھر راجہ داہر نے شکست دی. پھر محمد بن قاسم آئی ایٹ دی ایج آف پرابلی 14 اور 16، چھوٹا سا لڑکا، اور اس نے آ کے راجہ داہر کو شکست دی، اور پہلا جو کارنر سٹور پاکستان اور بر صغیر کا انہوں نے یہاں پر رکھا. تو ہوتا کیا ہے، پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ والے دعوت تبلیغ کرتے ہیں. جب ان کا کام، اللہ کا کام جب کوئی روک دیتا ہے، تو ایک اصول یہ ہے کہ جو سلاطین اور جنرلز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے اس علاقے کو صاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے علاقہ صاف کر دیا، اب آپ آئیں اپنے دین کو پریکٹس کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے دین کو پوری پریکٹس کریں، اپنے دین کو قائم کریں. تو یہ ساری چیزیں کریں. جب ہم یہ نہیں کریں گے
اور ہم صرف کالجز اور یونیورسٹیز کو اور اس دنیا کو ہم جو ہیں آباد کرتے رہیں گے اور بازاروں کو، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہی لیبیا میں ہوا، آپ نے دیکھا، اور بالکل اسی طرح ہی باقی جو عرب کنٹریز میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت الحمدللہ مدارس ہیں اور رجال اللہ ہیں بہت، جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا کام ہو رہا ہے۔ جیسے یہ کام ہو رہا ہے چھوٹے اسکیل پہ ہو رہا ہے نا، لیکن آپ لوگ آ تو رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئک ریکیپ کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے الف لام را اور تلک آیات الکتاب، یہ ہم نے اس کی کر لی تھی تشریح۔ اب لاسٹ جو ہمارے سیشن تھا کلاس میں، اس میں ہم نے جو کیا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے انزلنا کی ہم نے تحقیق کی، ریسرچ کی، عربیا لعلکم اور تعقلون کی ہم نے ریسرچ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے نحن نقص علیک احسن القصص، پھر نحن کی میں نے آپ کو تحقیق بتائی تھی، رائل پلورل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے تمام صفات کے ساتھ آتے ہیں تو رائل پلورل آتے ہیں، جب وحدانیت کے ساتھ آتے ہیں تو سنگولر، تو اس وقت اپنی انی اور انا سنگولر فارم کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ احسن القصص میں نے بتایا تھا بہترین قصہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں تھا وہ ساری پیچھے ایپیسوڈ میں۔ اس کے بعد اوحینا میں نے بتایا تھا، وہ ہم نے پہلے چیپٹرز میں ہی پڑھ لی تھی کہ اوحینا کیا ہوتا ہے، کہ وہی کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور غافلین کے بارے میں بتایا تھا کہ غافلین کا مطلب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ناواقفیت ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں، دس از دا مین کور کرکس آف دس سورہ، یہاں سے جو ہے نا سٹوری جو ہے شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایکچولی پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کے ڈریم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اذ قال جب کہا، یوسف علیہ السلام نے، لی ابیہ اپنے ابا جان سے، یا ابتی اپنے والد صاحب سے کہا، یا ابتی ابا جان، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبوں کہ میں نے 11 سٹارز دیکھے۔ کوکب مطلب سٹارز، ناٹ پلانٹس، ٹھیک ہے نا۔ کوکبوں والشمس اور ایک سورج از آلسو اے سٹار، ٹھیک ہے نا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ والقمر اور ایک میں نے چاند دیکھا، چاند مینز مون وچ از نور وچ از اے پلانٹ وچ از ناٹ اے سٹار، ٹھیک ہے نا۔ رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ اب اس کا میں ترجمہ آپ کو میں نے لفظ بلفظ کیا، اب میں اس کا ترجمہ آپ کو تقی عثمانی صاحب نے کیا۔ تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے نا آسان قرآن، یہ آپ لوگ بھی اگر ہو سکے تو یہ کوشش کر کے یہ دیکھیں، آسان قرآن یہ لے لیجئے، بہت اچھا اس کا ترجمہ ہے، آج کل کے دور کے حساب سے ہے، آسان ہے، سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام آسان قرآن ہے۔ تو اب میں تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ کرتا ہوں، لفظ و لفظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آیت آپ پڑھتے ہیں، یو بیسکلی گیٹ 3 تھنگس، جو ہم اس سے ایک فیلنگ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم، وائی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سیکنڈ، اٹس اے بگ فیملی، اٹس اے ہیوج فیملی، 2 بچے خوشحال گھرانہ نہیں، یہ اٹس اے ہیوج فیملی، 12 بچے، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ نمبر 3، اٹس اے ویری سیریس conversation coming from a 7 years old boy، 7 سال کے بچہ، آج کل کا بچہ اور اس زمانے کا نبی، اس میں گفتگو کا انداز دیکھیں۔ اور اب ان 3 چیزوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اٹس ٹائم لیس، رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹائم لیس کا مطلب ہے کہ یہ آج سے کروڑوں سال بعد بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ فائدہ ضرور دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ 1400 سال پرانی اس میں جو فائدے مل رہے ہیں صرف ان لوگوں کو تھا، نہیں، آج ہمیں اس آیت سے، اس سورت سے کیا فائدہ ملتا ہے، اور آپ اگر 1,00,000 سال بعد بھی پڑھیں گے اس قرآن کو، اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجیز کے ساتھ انسان نے ایڈوانسمنٹس کی ہوں گی، اس وقت بھی یہ قرآن ان کو فائدہ دے گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے ٹائم میں یہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، یہ آیتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم، کیونکہ میں سوچ رہا تھا
کہ وائی از اٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم اسپیشلی ٹو ایکسپلین اینڈ از کمنگ فرام اے 7 years old boy اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. وائی؟ بیکاز اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو ایک ایڈلٹ کو خواب آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ایڈلٹ کو خواب آتا ہے کہ جی اس نے کیا دیکھا, اس نے 11 ستارے دیکھے, ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا, یہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں اسے. اب مجھے آپ یہ بتائیں یہ آپ جا کے کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ بیکاز پلانٹس کی جو شکل ہوتی ہے ڈیفیکلٹ, میں نے اس لیے کہا پلانٹس آر راؤنڈیڈ, ان کی کوئی باڈی نہیں ہوتی, ان کی 3 ہی موومنٹس ہوتی ہیں. 1 is their drop, they bounce, number 2 is their roll. یہ 2 موومنٹس ہیں ان کی, اور کوئی موومنٹ نہیں ہے. تو پلانٹس آپ کو جو گول سرکولر چیزیں ہیں وہ آپ کو کیسے سجدہ کر سکتی ہیں؟ مشکل بات ہے نا. مطلب اس کو انڈرسٹینڈ ہی کر لینا کہ آپ کو وہ سجدہ کریں, کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے آپ کے پاس سر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس باڈی ہونی چاہیے. چلو اگر درخت بھی ہو تو میں کہوں گا درخت ایسے تھا تو ایسے ہوا, تو آپ نے کہا جی اس نے مجھے سجدہ کیا. بٹ بال از سمپل لائک اے فٹ بال, اینڈ دین یو ہیو گاٹ باسکٹ بالز, اینڈ دین یو ہیو گاٹ اسمال ٹینس بالز, یو پٹ دیم ان فرنٹ آف یو. آپ کو کیسے پتہ چلے گا مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو باؤنس ہو رہے ہیں یا پھر وہ رول ہو رہے ہیں, نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ جسم ہے, تو آپ کیسے کہیں گے بھائی یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ویژولائز کرنا اس چیز کو, سینیریو کو ویژولائز کرنا, اور پھر اپنے والد کو بتانا, اور پہلے ہی اس کا رزلٹ نکالنا کہ سجدہ کر رہے ہیں. وہ ہوتا نا کہ بالز میرے سامنے پڑے ہوئے تھے, مطلب پلانٹس تھے, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے, اور سجدہ کیسے کر رہے تھے یہ یوسف علیہ السلام کو ہی پتہ ہوگا, کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا سر ہونا چاہیے کہ جھک رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس کی تھوڑی ریسرچ کی اور میں نے دیکھا کہ سجدہ جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک اختیاری ہوتا ہے, ایک تسخیری ہوتا ہے. اختیاری جو ہوتا ہے یہ صرف انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے, کیونکہ دیو گاٹ باڈی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ سجدہ کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے جی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے, اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. اس کا رزلٹ قیامت کے دن ہوگا, اللہ تعالیٰ بتائیں گے تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا مجھے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے تسخیری. تسخیری میں سب یہ آ جاتے ہیں, انسان, جنات, حیوانات, نباتات. تسخیری مطلب فرما برداری, مسخر کر دینا کسی چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی حیوانات اور نباتات ہیں, درخت ہیں, پلانٹس ہیں, یہ سب تسخیری ہیں. تسخیری سجدہ ان کا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سورج, چاند, ستارے جو ہیں دے آر جسٹ فلوٹنگ, وہ اپنی ایک پاتھ وے ہے اس پہ چلی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تسخیری سجدہ ہے ان کا, وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں, اور ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے ایک ملی میٹر بھی جو ہے نا وہ چاند اور سورج اور ستارے اس طرح ہو جائے. 1 ملی میٹر بھی اگر ہو گیا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, کیونکہ اتنا ٹائٹ ان کا جو پاتھ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ملی میٹر بھی یہاں سے اگر آپ سیدھا جا رہے ہیں اور ملی میٹر بھی آپ چینج کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن سیدھے جانے کی بجائے آہستہ آہستہ دور جا کے ادھر چلی جائے گی, تو پھر اس میں پلانٹس ٹکرا جائیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پلانٹس بنائے ہیں اور یہ درخت بنائے ہیں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ وہ اللہ ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا. اس دن میں مرغی کی شاپ پہ گیا ہوا تھا, تو چکن وہ کاٹ رہا تھا بندہ, اس نے اس کو ذبح کیا. میں نے کہا دیکھو یار, اس چکن نے اپنا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس نے ہمارے لیے بنایا تھا, اس کو آپ نے ذبح کر دیا. یہ ذبح ہو گئی ہمارے لیے, اور یہ ہم اس کو کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا تھا, اس نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, تسخیری سجدہ ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہیں, اور یہ ہمیں سرو کر رہی ہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ بھائی آپ میری عبادت کرو یا نہ کرو, سجدہ کرو یا نہ کرو, اختیاری ہے. لیکن ہم لوگ اتنے
خراب لوگ ہیں، اتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ مسجد کی طرف آؤ مجھے سجدہ کرو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاند سورج ستارے نباتات، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ پھل سب تمہیں میں نے دے دیے، یہ سب جو ہے میری بات مان رہے ہیں، میری فرما برداری کر رہے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ میرے پاس آتے نہیں ہو؟ چلو میں نے تمہیں اختیار تو دیا ہے، اتنی بڑی تمہیں میں نے نعمت دے دی کہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تم میرا سجدہ نہیں کرتے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم، ٹھیک ہے نا، ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ ایک نبی ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا، اور یہی تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ اور کمال تھا، جو ہر اسپیشلٹی ہوتی ہر نبی کی، اور ان کی اسپیشلٹی بھی آگے آئے گی، وہ یہی تھی کہ ایک خواب کو کیسے ڈیسائفر کرنا ہے. میں اور آپ اس خواب کو ڈیسائفر نہیں کر سکتے. دیٹس وائی آئی کال دس ڈریم اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم، بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں دے آر راؤنڈیڈ اینڈ دے ڈو ناٹ پروسٹریٹ، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، انٹل اینڈ انلیس کوئی نبی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو دس کمنگ فرام اے 7 years old boy از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹیل اٹ ٹو ہز فادر، ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کا جو سلسلہ ہے، انبیاء شروع سے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدائشی انبیاء ہوتے ہیں. اعلان نبوت جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، 40 میں ہوتا ہے، 30 میں ہوتا ہے، لیکن پیدائشی یہ نبی ہی ہوتے ہیں. دے آر اسپیشل. ان کی جو حکمت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقل دی ہوتی ہے، وہ کسبی نہیں ہوتی ہے، وہ عطائی ہوتی ہے. اٹس آلریڈی بائی ڈیفالٹ دے آر لائک دس. یو اینڈ آئی وی ہیو ٹو ارن اٹ. ہم نے اس نالج کو، اس حکمت کو ارن کرنا ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے، آبزرو کر کے ہم نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، گھر بیٹھے ہوئے نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ ساری چیزیں بائی حکمت جو ہے وہ عطا کر دی ہیں. بائی ڈیفالٹ یہ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیزوں کو، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، اور وہ کسبی نہیں ہوتا. کسب مطلب ہوتا ہے کمانا. They don't have to work to earn it. They don't have to read books, to be knowledgeable, to have wisdom. They already have the wisdom, the top of all the wisdoms, they have it by default. ان کے اندر ہے، میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. ہم جتنا مرضی کر لیں ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں عبادات کر کے نبی نہیں بن سکتے. وہ آگے آئے گا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ دے آر اسپیشل پیپل. تو ان کے لیے کچھ بھی جو ہے کمائی نہیں کرنی پڑتی کہ نبی کا رتبہ حاصل کر لیں یا ہمیں نبی بنا دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چنا ہوا کہ یہ میرے نبی ہوں گے. تو ان کی جو ساری جو حکمت ہے وہ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دس از ون تھنگ جو میں نے آپ کو بتایا. ڈیفیکلٹ ڈریم ٹو انڈرسٹینڈ، ڈیفیکلٹ ڈریم ٹو ڈیلیور ٹو سم ون بیکاز آف دا راؤنڈیڈ سرکولر شیپس آف دا پلانٹس. Next thing, it's a very serious conversation that is coming from a 7 years old boy. یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے کہ 7 سال کا جو بچہ ہے جب وہ ایک conversation کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، تو we take him as a 7 years old boy. That is a problem. کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو ہم کیسے بات کریں گے؟ ہم کہیں گے بیٹا چوچی کھانی چوچی، روچی روچی کھاؤ نا. دس از ناٹ دا وے آف ٹاکنگ ٹو اے اسمال بوائے. اس کو اس طرح کر کے ہم ٹریٹ کریں گے تو اس کے ذہن میں رہ جائے گا کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، وہ روٹی کو چوچی ہی کہتا رہے گا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل اے بوائے دیٹ چوچی کھاؤ، اور ورڈس کو چینج کر کے اس کو بالکل ہی ایسا ہم بنا دیں کہ وہ بالکل بیچارہ مفلوج ہو جائے. اور 7 سال کا بچہ ہے، اس کا ذہن بڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ بچپن سے ہی ایسی ہی چیز سے وہ کنورسیشنز کی وجہ سے وہ بچہ ہی رہتا ہے 20 سال تک، 25 سال تک، حتیٰ کہ 30 سال تک. آج کل لڑکے جو ہیں اپنے باپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کریں کہ جو وہ پیسے ہمیں دیں گے، وہ کمائی کر ہی نہیں سکتے. اینڈ لک ایٹ محمد بن قاسم who was born at the age of 695 and he died at the age of 715 at the age of 20 only. ٹھیک ہے، 15 سال 20 سال کی عمر میں 95 اور 5 اور 15-20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم جو ہے he died، اس کو قتل کر دیا گیا. لیکن جب وہ یہاں آئے تو اس کی کیا ایج ہوگی؟ probably 14 اور 13 اور میکسیمم 15 ہیں.
اتنا چھوٹا سا لڑکا اور اس کی ذہنیت دیکھیں کہ 6000 کی فوج کو یہاں پر لے کے آ رہا ہے. الیگزینڈر دی گریٹ کانکرڈ ہاف آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے جی. کیا ایج تھی؟ ایٹ دی ایج آف 17. نا وائی؟ بیکاز پرانے زمانے میں یہ والا کرچل ہمارا جو چل رہا ہے یہ نہیں ہوتا تھا. پرانے زمانے کا بچہ اور آج کل کے بچے میں بہت فرق ہے. آج کل کے بچے کو وی ٹیک ہم ایز اے کڈ، وی ٹیک ہم ایز اے اسمال بیبی. ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے اس کا ذہن بڑھتا نہیں ہے. تو میں جب ویسٹ میں تھا، مجھے یاد ہے انگلینڈ میں تمہارے نیبرز میں اوپر ایک میرے نیبرز تھے، ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور مطلب 6 سال 7 سال. تو میں ایک دن کھڑا تھا، اس کے بیٹے نے آ کے، کوئی شاید 5 سال کا ہوگا یا 6 سال کا ہوگا، اس نے جس انداز میں گفتگو کی نا اپنے باپ سے، اور باپ نے جس طرح اس کو توجہ کے ساتھ جواب دیے، میں حیران ہو گیا. کیونکہ میری بھی بیٹی تھی چھوٹی، اور ہم روٹی کھاؤ چوچی کھاؤ والا سسٹم تھا ہمارا. اور وہ وہاں پر جب اس نے بات کی، میں بڑا حیران. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا اس بچے سے جیسے بڑے آدمی سے بات کر رہا تھا، اور ساری توجہ کے ساتھ، اور وہ فل کانورسیشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی ہے. اتنا چھوٹا سا بیبی جو ہے وہ اس طرح کر کے بات کرتا ہے، اور اپنی نیڈس کو وہ بتا رہا ہے، اور وہ رو نہیں رہا، وہ آ کے اپنی نیڈس کو بتاتا تھا. اور وہ اس کو جو ہے نا کیسے اور باپ اس کو کیسے جواب دیتا تھا، وہ بالکل میرے لیے ایک سرپرائز تھا. بیکاز ان پاکستان وی آر لائک اسپون فیڈ. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو ہم ہر وقت بیٹھ کے، مطلب جیسے میں نے بتایا 20 30 سال تک ہم لوگ بیٹھ کے باپ کے سر پہ، اور پھر جب وہ کچھ نہیں ہوتا تو آخر میں انہیں کو گالیاں دے رہے ہوتے کہ جی ہمیں جی پیسے نہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں دیتے، ہمیں وہ نہیں دیتا. ہم بڑے ہی نہیں ہو پا رہے. 20 30 سال تک اسکول کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں کرتے. وہاں کا بچہ جو ہے 15 سال کی عمر میں نوکری شروع کر دیتا ہے، کبھی میک ڈونلڈ میں، کبھی کہاں، اور خود اپنی ایجوکیشن اور یہ کرتا ہے. ایک لیکن ڈاؤن سائز اس کا ہے. میں ان کی تعریف کروں گا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا ایک پرابلم بھی ہے. یہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، 2 سال کی عمر 3 سال کی عمر میں الگ کمرے میں سلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں واکی ٹاکیز رکھی ہوتی ہیں، جو بہت ایک خطرناک چیز ہے. 7 سال تک آپ کے جو برین کے نیورونز ہیں نا وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو 7 سال تک جو ہے نا آپ نے بچے کو اپنے ساتھ سلانا ہے. کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے جب اس کو فیئر ہوتا ہے نا، اس کو جو انوائرمنٹ کے اندر ایک دم اس کو فیئر ہوتا ہے اور وہ روتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا ہی ویٹس دا بیڈ، باتھ روم کر دیتا ہے ادھر ہی اپنے بیڈ پہ، اور اس ڈر کی وجہ سے اور ایک خوف اور ایک فیئر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ ایک بچے کے اندر بیٹھ جانا یہ چیز. اسی لیے ہمارے جو بچے ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور ان کے اندر ایک مادہ ہے جس کو کہتے ہیں، جس میں فیئر نہیں ہے. مطلب جہاد کا جو ایک مادہ ہوتا ہے، جیسے افغانستان میں ہوگا، پشاور میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ان علاقوں میں اگر کوئی وار سچویشن ہو جاتی ہے اور ہمیں کال کیا جاتا ہے، تو ہمارے سارے نوجوان جو کالج کے، یونیورسٹیز کے کھڑے ہو جائیں گے وار کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے اندر ایک چیز جو ہے شروع سے ہی جو ہے نا وہ ان بلٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ماں کے ساتھ بچے کو سلایا جاتا ہے، باپ کے ساتھ، تو جب وہ بچہ روتا ہے تو ایک دم ماں اس کو پکڑ کے اس کو تھپکی دیتی ہے، اس کو سلاتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ جی میرے پاس کوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا وہ فیئر ایک دم ختم ہو جاتا ہے. وہ فیئر کا جو لیول ہے وہ بڑھتا نہیں ہے. اس کی جو ہارٹ بیٹس جو خراب ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی بائی ردم پہ آ جاتی ہیں. جب سب چیزیں ردم میں آ جائیں گی تو ظاہری بات ہے اس کی گروتھ بھی اسموتھ اور اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 7 سال کی عمر کے جو یوسف علیہ السلام ہیں، ان کا جو کنورسیشن ہے اور ہماری کنورسیشن کو میں کتنا فرق ہے. تو ہمیں یہاں پر کیا لرن کرنے کو ملا کہ ہم نے اپنے بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں ایک بچے کو کس طرح کی اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے، کس طرح اس سے بات کرنی ہے، تاکہ وہ بھی اس سٹائل سے ہمارے ساتھ لائک این ایڈلٹ وہ ہمارے ساتھ بات کرے. ٹھیک ہے نا. اور پلس ایک اور چیز جو پرابلم یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا. دس از سم تھنگ دیٹ ہیز کم فرام دا ویسٹ. بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. بچے کو جب آپ بتائیں گے نہیں، اس کو ڈانٹیں گے نہیں، اس کے اندر ایک غلط چیز کا فیئر تو ڈالنا چاہیے نا کہ یہ غلط ہے، نہیں کرو. دیکھیں ایک بچے کو طریقے کے ساتھ آپ نے سمجھانا ہوتا ہے. ایک یہ نہیں کہ پکڑ کے مارنا ہی شروع کر دو. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف
بچہ، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے، اس مینٹل لیول پہ آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. وارننگز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے ایک پنشمنٹ کی اسٹیج پر جانا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھے گا بچہ 10 سال کی عمر تک، تو اس کو پنش کرنا شروع کریں آپ. اور آپ کے گھر کے اوپر ایک جس کو کیا کہتے ہیں وپ لٹکا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فیئر اس بچے کے اندر بیٹھے کہ جی غلط کام کرنے پر ہمیں مار بھی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے روز بھی یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی نیک کام اور برے کاموں میں، ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے. اب بہت زیادہ یہ رواج ہمارا چل رہا ہے بچے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس میں کیا ہو گیا کہ حالانکہ وہاں کا ویسٹ کا بچہ بڑا تیز ترار ہوتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جاتا ہے. ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم الحمدللہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہم اولڈ ہاؤسز میں ڈالیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں مار پیٹی ہے. مجھے بہت مار پیٹی اپنی امی سے، لیکن I'm thankful to her کہ مجھے مار پیٹی، کیونکہ میں ظاہری بات ہے نوٹی تھا. So when I was naughty تو مجھے بتایا گیا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو صحیح نہیں ہے. اس وقت تو بڑا برا لگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ڈاکٹر آپ کو علاج کرتا ہے تو آپ کو کٹ لگاتا ہے، آپ کو کڑوی دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تو ڈاکٹر آپ کا بڑا دشمن ہوتا ہے. لیکن بعد میں آپ شکر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی مریض کو، پولیو کا مریض ہے، آپ کو انجیکشن آپ کو لگا تو آپ نے کہا یا اللہ آپ کو شکر ہے. یا کوئی اور مریض دیکھتے ہیں آپ تو آپ کہتے ہیں کہ یار تو بڑا اچھا ہوا میں نے یہ ٹریٹمنٹ اپنی کرا لی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک یہ چیز ہمیں اس میں سے مل گئی. سیکنڈ تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از کہ اٹس اے بگ فیملی. یہ ایک تھوڑا سا فار آف ٹاپک ہے، لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے نا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانے والا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اٹس اے ہیوج فیملی، ٹھیک ہے نا. اور اس فیملی میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں جو بتایا گیا ہے 11 کوكبا والشمس والقمر. 11 مطلب 1 10 10 11 کوكبا مطلب سٹارز ہوتے ہیں. سٹارز کون ہوتے ہیں؟ گیور ہوتے ہیں، لائٹ گیونگ ہوتے ہیں. پلانٹس جو ہوتے ہیں ریسیورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والشمس کیا ہوتا ہے؟ شمس بھی سٹار ہوتا ہے، گیور ہوتا ہے، لائٹ گیونگ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو میل جتنے بھی ممبرز آف دا فیملی ہیں ان کو کوكب اور شمس سے جو ہے نا کیا. حالانکہ شمس جو ہے مؤنث سمائی ہے، لیکن یہاں پر وہ شمس کا مطلب باپ ہے، جو کہ ہی از بیسکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ شمس کو سراج کہا کہ وہ لائٹ دینے والا، ٹھیک ہے جی. اور قمر کو نور. یہاں سے میں یہ پتہ چلتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ جو رجال ہیں، جو میل ہیں، دے آر دا مینٹینرز اینڈ دا پروٹیکٹرز آف دا فیملی، ٹھیک ہے نا. وائی؟ بیکاز بما انفقوا من الاموال، بیکاز دے آلسو فائنینشلی ہیلپ دے فیملی. وائف کو فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں، سو دے آر دا ہیڈ آف دا فیملی. آج کل یہ بہت زیادہ چل گیا ہوا ہے کہ آپ کے باپ کے خلاف کر رہے ہیں جینڈرز میں، اور آپ کے بھائیوں کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ویمنز جو رائٹس جو چل رہی ہوتی ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ویمن کو ان کا رائٹ ملے. انیشلی the whole starting of women's right is very nice, but with time یہ چینج ہو جاتا ہے، اس میں کرپشن آنی شروع ہو جاتی ہے. تو میرے بہت سارے ایسے ہیں جاننے والے جو اپنے باپ کے خلاف ہو گئے، اپنے بھائیوں کے خلاف ہو گئے بیکاز آف دا میل پیٹریارکی کہ بھائی یہ کیسے ہیڈ آف دا فیملی بن گئے، ٹھیک ہے جی. تو حالانکہ یہ ایسی کوئی جیلسی نہیں ہے. دے آر دا پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف دا فیملی. فائنینشلی مینٹین کرتے ہیں. اس میں کوئی ان کو ایوارڈ نہیں مل رہا. ایوارڈ تو پھر بھی ماں لے جاتی ہے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ ان کا تمہاری ماں. پھر کہا اس کے بعد کہیں تمہاری ماں، پھر اس کے بعد ان کا تمہاری ماں 3 دفعہ. تو آپ کا گولڈ میڈل بھی ماں لے گی، آپ کا سلور بھی اور برونز بھی ماں لے گی. تو باپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا بیچارہ، وہ تو ایسے ہی رہ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نزدیک دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے. تو اس میں کوئی ایسی جیلسی اور ایسی چیز تھی نہیں جو پیدا کر دی گئی اور فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑ دیا گیا. ویسٹ میں یہ ٹوٹ گئی یہ چیز، فیملی انسٹیٹیوشن، اور اس لیے ان کے تو اب بچے بھی پیدا نہیں ہوتے. تو یہ 80s میں یہ چلی کہ جی 2 بچے خوشحال گھرانا. یہاں پر 12 بچوں کی فیملی ہے. جتنے بھی انوینٹرز آپ پاسٹ کے دیکھیں گے، وہ جو فیملیز ہیں وہ 12 13 10 5 بچوں کی فیملیز ہیں. کوئی نے انوینشنس کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 بچے جو پیدا کریں گے اس میں سے ہم اپنی کیلکولیشن ہے ہماری، وہ یہ ہے جو غلط کیلکولیشن ہے کہ جی یہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، بیکن ہاؤس میں HSN میں پڑھائیں گے، اچھی نوکری لیں گے، اچھی چیز ان کو ملے گی اور بڑا فائدہ ہوگا. یہ اپنی کیلکولیشن ہے وچ از اے رانگ کیلکولیشن. آپ کے 10 بچے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے
ان کو مقام دینا ہے، اور جس نے 10 بچے ہیں وہ ایک پبلک اسکول سے ہی پڑھ لے گا، ایک گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھ کے وہ DC بن جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے بیکن ہاؤس میں پڑھا، ٹھیک ہے جی، میں نے NCA میں پڑھا، میں نے بڑی بڑی کالج یونیورسٹی میں پڑھا. میں جس جاب کے لیے جس جگہ میں گیا، جس TV چینل میں یا کسی پوسٹ پروڈکشن کمپنی میں نے دیکھا وہاں پر ایک حویلیاں کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے 10 بھائی ہیں. ایک پشاور کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے 15 بھائی بہن ہیں. ایک اس کے بعد ایک اندر لاڑکانہ کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اسی کرسی پہ میرے سے زیادہ پیسے لے رہا ہے. میں بیکن ہاؤس میں پڑھا ہوں، میں NCA میں پڑھا ہوں، وہ بھی وہاں پر NCA میں آ گیا، اس نے بھی وہاں ایڈمیشن لے لیا. تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہماری اپنی کیلکولیشن ہو گئی نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا. لیکن جس جگہ میں وہ بچہ جاب کرے گا، جس جگہ میں ہوگا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک لاڑکانہ کا لڑکا گاؤں کا بیٹھا ہوگا، ایک نوشہرہ کا لڑکا بیٹھا ہوگا، ایک اندرون سندھ کا لڑکا بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ کہاں سے وہاں آ گیا؟ وہ تو بیکن ہاؤس میں نہیں گیا، گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ کے وہ بھی آ گیا. تو یہ ہماری ایک اپنی کیلکولیشنز ہے. تو ایک شرعی مسئلہ اس میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہیڈ آف دا فیملی کون اور کیوں ہوتا ہے. اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. کہ اس آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ اسکن تم رہو، انت وزوجکل اور آپ کی بیوی رہیں جنت میں. تو یہاں سے شرعی مسئلہ اسکن سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذمہ ہے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو خطاب کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اسکن آدم علیہ السلام کو کر رہے ہیں. اور آگے جو گرامر کے جو صیغے آتے ہیں نا، وکلا، وکلا کا مطلب ہے تم دونوں کھاؤ پیو. اچھا، اس کے بعد ولا تقربا، تم دونوں جو ہے اس سے بچو، اس درخت سے، فتکونا، تو تم دونوں ظالمین میں ہو گئے. لیکن شروع میں جو گرامر کا صیغہ ہے نا اسکن کا ہے، اسکنا نہیں کا، اسکن تم اکیلے. ٹھیک ہے. جب رہائش کی باری آئی، مخاطب کی باری آئی، مینٹینر پروٹیکٹر کی اور شرعی مسئلہ کے رہائش کا نظام، تو یہ آدم علیہ السلام. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کے جو ہے نا اس کے لیے یہ کہ ذمہ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا. ایک تھوڑا سا آف بیٹ آف دا ٹاپک تھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تھوڑا سا خواب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک نفس کی طرف سے، یہ دونوں جھوٹے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے. اور یہ جو دونوں پہلے دونوں ہیں نا، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، وہ دونوں جھوٹے ہیں. اور جب آپ کو جب خواب آ جائے، کوئی بری خواب آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اٹھنا ہے. اچھا، اٹھ کے بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تدکار دینا. ذرا خیال کرنا لیفٹ سائڈ پہ اگر بیگم سوئی ہو، پھر وہ جو ہے نا اوپر اٹھ کے لتر مارنا نہ شروع کر دے. تو اس لیے ذرا لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھ کے 3 دفعہ کر کے پھر سو جانا ہے رائٹ کروٹ پہ آپ نے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے برا خواب اگر آپ کو آیا ہے نا، تو آپ نے اس کو بیان نہیں کرنا. بہت سارے لوگ اناڑی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. وہ اگر اس کی تعبیر غلط کر دے تو وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ خواب جو ہے معلق ہوتے ہیں. جب ان کی تعبیر ہوتی ہے تو وہ ریالٹی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا آگے قصہ آئے گا. جو 2 قیدیوں نے جب ان سے جب خواب بتایا تو انہوں نے اس کی ریالٹی بتائی تو وہی ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے خواب جو ہے اول تو جو ہے بتانا نہیں ہے. کوئی غلط خواب آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو بس جو ہے نا تھو کر کے 3 دفعہ اور آپ دائیں کروٹ سو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن برا خواب بتانا جو ہے گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی ایسے بندے کو بتانا جو واقعی خوابوں کو جانتا ہو، تعبیر کو، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور آپ کا خیر خواہ بھی ہو، کسی حاسد کو نہیں بتانا آپ نے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب سنایا، اور ایک ایسا خواب سنایا جس میں کہا میری ذوالفقار ٹوٹ گئی اور گائیں جو تھیں ذبح ہو گئی. ٹھیک ہے. ذوالفقار کا ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی قسم کی جو تلوار تھی ذوالفقار وہ ٹوٹ گئی. یعنی کہ عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں شہید ہو گئے. اور گائیں کا ذبح یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ بھی اس میں شہید ہو گئے. تو برا خواب جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن بتانا کس کو چاہیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے انسان کو بتانا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے، کہتے ہیں کہ نیک خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ خواب، چونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وحی کی ایک فارم خواب ہوتی ہے،
تو یہ جو ہے نا اس کی ایک فارم جو ہے خواب، چونکہ مشابہت ہے اس کی وحی کے ساتھ، تو اس لیے اس کو 46واں کا کسی نے علماء نے بعض نہیں ایکسپلین کیا جی کہ نبی کے کو 40 سال سے پہلے 6 مہینے خواب آتے رہے، تو 40+6 46واں حصہ ہو گیا. تو اس طرح ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے وہ سچا خواب ہے، ٹھیک ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا یہ ایک نبی کا خواب ہے، اور نبی نوز کہ یہ میرا خواب از وحی اینڈ اٹس ٹرو اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ یا. بٹ اگر ایک خواب مجھے اور آپ کو آتا ہے اور کوئی اس قسم کا آ جائے کہ جو فلانا کو گولی مارنی ہے یا فلانا کو ذبح کرنا ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو. میرے اور آپ کو جو ہے نا سچے خواب اس طرح کے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، اور جو شریعت کے بھی خلاف ہوں، اور یہ ساری چیزیں حجت بھی نہیں ہوتی کسی کے لیے. آپ کہیں جی کہ میں آج کل بہت سارے لوگوں کو خواب آ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی ہم مہدی ہیں، مہدی علیہ السلام. تو خوابوں کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایک آدمی ایک شخص کو کہتے ہیں کہ جی یہ مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ جی اس کو ایسے ایسے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو خواب جو ہے نا حجت نہیں ہوتے. مطلب کوئی شرعی مسئلہ آپ کوئی بزرگ کہے جی کہ مجھے خواب آیا، اس خواب میں مجھے بتایا گیا کہ جی نماز نہیں پڑھنی، 5 کی بجائے 4 پڑھنی ہے، یا وضو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ حجت نہیں ہوتی. اور ایون کوئی خواب ایسا بھی ہو جو صحیح بھی ہو تو پھر بھی وہ شرعی مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتا وہ، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم دلیل نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ آپ کی اپنی ایک چیز ہے، یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اگر نبی بتائے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری ایک آیت ہو گئی. ٹائم بڑا ہو جاتا ہے جی ایک ہی آیت میں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو شارٹ کروں، لیکن اب اتنی چیزیں ہوتی ہیں کو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ خالی پڑھ کے اور ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح میں یہ ہوگا کہ پھر بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو آپ لوگ مجھے فیڈ بیک بھی دیں ابھی سوال جواب میں کہ یہ سٹائل جو ہے ایک چیز کی اتنی تشریح جو میں نے کی ہے، جیسے پورے تقریباً 40 منٹ تو ہو گئے ہیں. اب میں آگے جاؤں گا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا لمبا ہو جائے گا، وہ 1 گھنٹہ اور لے لے گا. تو میں یہ بھی فیڈ بیک آپ لوگوں سے چاہ رہا تھا کہ اتنی لمبی ایکسپلینیشن سے آپ لوگ بور تو نہیں ہوتے، اور کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ مجھے فیڈ بیک اس کا دیجیے گا. تو اب یہ میں نے آپ کو اس کی تشریح کر دی. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. میں نے آپ کو اس میں سے 3 چیزوں کی تحقیق بتا دی. یوسف لابیہ 7 سال کا بچہ، ٹھیک ہے نا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈریم. سب سے پہلا میں نے ٹاپک بنایا وہ کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین اینڈ ٹرانسلیٹ اٹ، رائٹ. اینڈ دین میں نے آپ کو بتایا 11 کوکبا والشمس والقمر، دے آر پلانٹس راؤنڈڈ شیپس. And what are stars and what are moon? Stars mean male and moon mean female، کیونکہ stars are the giver, female is the taker. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک وہ ہو گیا. اور رہی تم ساجدین کا میں نے بتایا سجدہ کرنا، اور سجدہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک نبی ہی ڈیسائفر کر سکتا ہے کہ ایسے پلانٹس جو ہیں کیسے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فارم نہیں ہوتی، ان کے سر نہیں ہوتے، جسم نہیں ہوتے. تو ایک نبی نے اس کو ڈیسائفر کیا، اور نبی کا ایک انداز گفتگو اور آنا اور اپنے والد صاحب سے ایک ادب کے ساتھ اس چیز کو پوچھنا. ادب کیسے ہے؟ ادب ایسے ہے کہ اس نے کہا کہ اذ قال یوسف، کہ جب یوسف علیہ السلام لی ابی ہی یا ابتی، کہ اے ابا جان، کہ انی رأیت 11 کو میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند، رأیتہم لی ساجدین، دیٹس اٹ، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. ابو بتائیں نا اس کا کیا مطلب ہے، ابو جی بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، میں بڑا پریشان ہوں جی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، صرف انہوں نے ایک لائن، ایک سٹیٹمنٹ دی اور خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جی، خاموش ہو گئے. یہ ادب کا مقام ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ نہیں کہا پلیز آپ بتائیں نا اس کا کیا مطلب، اب کیا ہوگا. اب نیچرلی ایک بات ہے کہ میں نے ایک بات جب والد کو بتائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا والد بھی نبی ہے، میرا والد ایک عقل مند انسان ہے، ایک حکمت والا انسان ہے. اور جب وہ 7 سال کا بچہ سے جب اس طرح کی بات کرے گا تو اس کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ والد صاحب کو لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، باقی والد صاحب خود ایکسپلین کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب ہم جیسا کوئی بندہ جب 7 سال 8 سال کا بتائیں گے، وہ بابا کہیں گے چل یہاں سے نکل، عجیب باتیں کر رہے ہو. اور بڑی عجیب سی بات ہے، بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے. بائبل میں لکھا ہوا کہ 17 سال کا یوسف علیہ السلام نے آ کے خواب دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا تم عجیب خواب دیکھنے چلو، نکلو یہاں سے، کیسے یہ خواب دیکھ رہے ہو تم، یہ عجیب و غریب خواب تم نے دیکھنا شروع کر دیے تم نے. وہاں پر کچھ ایسا لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارا تو بلیف قرآن پہ ہے، کیونکہ ایک نبی اس طرح کر کے بات نہیں کر سکتے.
اور نہ ہی ایک بچہ اس طرح کر کے بات کر سکتا ہے جو آگے نبی بننے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر 2 انبیاء کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک 7 سال کا ہے اور ایک بہت بوڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کی گفتگو میں جو ایک لیول کے سیریسنس ہے اور جو کنورسیشن ہے اس پہ تھوڑا غور کریں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں پہ لے کے آئیں کہ بچہ بے شک 4 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو یا 100 سال کا آدمی ہو، گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے کہ کوئی اس میں فضول بات نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لا یعنی بات نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس کانورسیشن کو کیسے ہولڈ کرنا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک سبق ہے کہ آج کل یونیورسٹی کالجز میں ہم جاتے ہیں اور ہماری گفتگو آپ ذرا نوٹ کریں کہ ایک 20 سال اور 25 سال کا جو بچہ ہے کس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے. وہ 8-10 گھنٹے جو اسکول میں کالج میں گزارتا ہے آپ دیکھیں گے کہ سب فضول باتیں کر رہا ہوگا، ٹک ٹاک کی باتیں کر رہا ہوگا، یوٹیوب کی باتیں کر رہا ہوگا، گاڑیوں کی باتیں کر رہا ہوگا، فلانا آدمی نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، موبائلز کی باتیں ہوں گی، فلانا برانڈ، یہ برانڈ، وہ برانڈ. اس کے علاوہ آپ مجھے شرط لگا کے میں آپ خود نوٹ کر لیں. اب آپ نیکسٹ ٹائم جب کالجز جائیں گے اپنے تو آپ خود دیکھ لیں آپ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ اپنے گفتگو کو ایک ٹوکرے میں ڈالیں اور اس ٹوکرے میں سے آپ اچھی چیز ذرا مجھے نکال کے دکھائیں کہ آج میں نے کیا ایسی بات کی. اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ذہن میں جائیں کہ کیا میں اس 7 سال کے بچے جتنی بھی بات کر کوئی اچھی میں نے بات کی کہ نہیں کی، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے اور بیسڈ میں آپ کو صحیح بتاؤں اور بیسڈ آن دس آپ کی پرسنالٹی بنے گی. اگر آپ نے کچرا ڈال دیا اپنے ذہن میں، دنیا بھر کا آپ نے کچرا اکٹھا کیا اور آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹ بن بنا لیا اور آپ پھینکی جا رہے ہیں تو اندر سے ڈسٹ بن ہی نکلے گا، اندر سے گاربیج نکلے گا. جو بھی زبان میں آئے گا وہ گاربیج، رائٹ، بیکاز یو ہیو جسٹ you filled yourself with garbage. You need to fill yourself. Be very vigilant کہ آپ کی آنکھوں اور کانوں میں کیا جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نظریں جھکاؤ کہ چلو، تاکہ ہر چیز پہ جب نظر پڑے گی تم کہو گے یہ بھی مجھے چاہیے، وہ بھی مجھے چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اور پھر وہ اندر جا کے that starts cooking. اور وہ جب کوکنگ ہوتی ہے اس کی تو پھر ایک جو ہے نا اندر ایک عجیب و غریب ایک انسان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. اگر آپ سیریس آدمی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایسے بننا چاہتے ہیں جو عام آدمیوں سے ہٹ کے ہو اینڈ یو وانٹ بی این انٹلیکچوئل مائنورٹی، تو اس کے لیے آپ کو اپنی گفتگو جو ہے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور اپنی نظروں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کوئی فضول لڑکا لڑکی آپ کو ایسا آ کے بیٹھ کے بولی جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جائیں کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ بندہ میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، فوراً اٹھ جائیں وہاں سے، بیکاز وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا. آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے وہ آپ کو گاربیج آپ کے اندر ڈال رہا ہے. ڈونٹ لیٹ ہم لوڈ اینی گاربیج ان یو، ٹھیک ہے. اس کو نصیحت کریں اور نصیحت کر کے وہاں سے اٹھ جائے گا، نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو فائدہ دے سکے، جو آپ کی یونیورسٹی کالج کے بکس اور کورسز میں کوئی مدد کر سکے، کوئی دین میں مدد کر سکے. یہ نہیں کہ آپ کو ٹک ٹاک آپ کے اندر لوڈ کر رہا ہے، یوٹیوب آپ کے اندر لوڈ کر رہا ہے، سوشل میڈیا آپ کے اندر لوڈ کر رہا ہے، آپ 24 گھنٹے جہاں پہ ایسے لگے ہوئے ہیں ایسے. تو اس سے تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور نہ آپ کچھ کر سکیں گے. وہی آپ پھر 20-25 سال 30 سال تک انتظار کرتے رہیں گے جی کہ ابو ہمیں کھلاتے پلاتے رہیں، آخر میں ابا جان ہماری شادی بھی کر دیجئے اور پیسے بھی ہمیں دے دیجئے، پھر ہم نے ہنی مون پہ بھی جانا ہے، ابا جی اس کے بھی پیسے دے دیجئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ناکامیاب اور فیلئر انسان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا. بائی دی ایج آف 20-25 یو شوڈ اسٹارٹ ارننگ. آپ خود پیسے اپنے کمائیں اور آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے. وہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر اس طرح کی گفتگو آئے گی، ٹھیک ہے جی. تو میں اب آج ہم نے ایک آیت کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو دوبارہ نیکسٹ آیت سے شروع کریں گے. تو اب میرے خیال میں سوال جواب کا کوئی سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی سوال جواب ہے تو بتائیے. یہ مائک ساؤنڈ کر دیں. دس وے آف ایکسپلیننگ ایچ ورڈ ود کانٹیکسٹ اینڈ ریلیٹنگ اٹ ود دس practice life is good as it helps to us to relate to the Quran daily life. Sir, saving account کے بارے میں بتا دیں. like it is allowed to open saving account instead of current account. جی آپ سیونگ اکاؤنٹ تو آپ نہ کھلوائیں کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ پھر سودی اکاؤنٹ بن جاتا ہے. آپ جو اسلامک بینکس کے علاوہ اسلامک بینکس میں بھی میزان جو ہے اور بینک اسلامی میرے خیال میں بہت زیادہ اوتھینٹک ہے اور وہاں مزاربت چلتی ہے اور بزنس کا ہوتا ہے ایک سسٹم. اور باقی آپ کنونشنل بینکس جو ہیں ان میں آپ جو ہے نا بے شک سیونگز اکاؤنٹ نہ کھلوائیں
کرنٹ رکھیں، کیونکہ بینک کا ہر پیسہ جو ہوتا ہے نا، بے شک کنونشنل ہو لیکن ہر بینک کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ سود نہیں ہوتا. پیسہ صرف وہ سود ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں، یا پھر آپ ادھر کام کر رہے ہیں اور کام کر کے آپ سود کے کمائی سے آپ جو ہے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ کی نوکری کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ سود سے بنتی ہے ساری. تو جس وجہ سے ادھر کام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور سیونگز اکاؤنٹ بھی کھلوانا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اور پلس کوشش کریں کہ اسلامی بینکس کو پروموٹ کریں اور اسلامی بینکس کے اندر جو ہیں اپنے اکاؤنٹس کھلوائیں، اور تاکہ دوسرے بینکس جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو چینج کر کے اسلامک بینکنگز میں لے آئیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. یور وے آف تفسیر آف قرآن از گڈ اینڈ وی ڈونٹ گیٹ بورڈ اینڈ آلسو ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ ہاؤ مچ قرآن از فل آف حکمت. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کوشش ہوگی کہ اس کو اسی طرح ہی جاری رکھا جائے، کیونکہ مقصد ہمارا سمجھنا ہے. ایک آیت کو ہم اپنی زندگیوں پر اپلائی کیسے کریں گے، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ہمارے لیے. اور میں نے بتایا قرآن از ٹائم لیس، اور اس میں جو ہے ہر ایک چیز کو جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. سر کین وی کٹ آر ریلیشن شپ وتھ ٹاکسک ریلیٹیوز؟ نہیں، دیکھیں، قطع رحمی کی تو ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے. ٹاکسک ریلیٹیوز سے آپ یہ ہے کہ سلام دعا رکھیں ضرور، کٹ آف نہیں کر سکتے. ایک مسلمان سے آپ 3 دن سے زیادہ آپ جو ہے نا آپ بات چیت اگر ختم کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. تو آپ نے کٹ آف نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے کہ جی ایک بندہ ہے جو ٹاکسک ہے، جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یا وہ ایسا ہے کہ آپ کو اس سے دین میں مسئلہ ہو رہا ہے، مطلب کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی غلط محفلوں میں جا رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی یہ چیزیں کر رہا ہے. ایسے ماحول میں جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو دوست رکھیں اور آپ ان کے پاس اٹھے بیٹھیں، کیونکہ آپ اگر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ایسے لوگوں میں، پھر آپ کو پرابلم شروع ہو جائیں گی اور آپ کے دل میں بھی جو ہے نا یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اور آپ دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. تو ٹاکسک لوگوں سے آپ صرف سلام دعا رکھیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اور جب آپ اتنے ہو جائیں دین میں پکے تو پھر آپ آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا دین کی دعوت دیں. صرف نماز کی دعوت دیں، فی الحال صرف نماز اور قرآن کی دعوت دیں، اور کسی بھی اس میں بحث میں نہیں پڑنا. اچھا، یہ بہت تیز ہوتے ہیں لوگ، اکثر بہت ایسے سوالات کر لیتے ہیں اور بندہ جو ہے تھوڑا کچا ہوتا ہے، اس کے بعد نالج نہیں ہوتی تو وہ بحث میں ڈال لیتے ہیں، اور بحث میں ڈال کے آپ کو پھر وہ بیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے پروو کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف وہ چیزیں بتائیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، نماز عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ دیں، بس اس سے آگے آپ نے کچھ بات نہیں کرنی. اگر کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ دیکھیں، آپ پلیز ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت دیں قرآن کلاس کی. اور ایک بندہ بھی اگر آپ لے کے آئیں گے نا تو یقین کریں وہ قیامت کا روز آپ سمجھ لیں آپ نے اکاؤنٹ کھلوا لیا. اور جب تک وہ دین کا کام کرے گا، جب تک وہ دین کی طرف آئے گا، اور جب تک وہ زندہ ہے، اس نے جو کام کیا آپ کو کریڈٹ جو ہے نا فری میں ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا اپنے فرینڈس کو ساتھ ساتھ دعوت دیں، لیکن دعوت میں بحث میں نہیں پڑھنا. میں آپ کو بار بار منع کروں گا کہ بحث میں نہیں پڑھنا. بحث سے کچھ بھی نہیں ملتا. بحث میں آپ کو صرف اور صرف آرگیومنٹس، اور اگلا بندہ ضد میں آ جاتا ہے. ضد میں آنے کے بعد وہ دین سے چلا جائے گا دور. آپ ان سے کسی بھی فقہی مسئلے پر، کسی بھی ایسی چیز پر بحث نہ کریں. صرف نماز کی دعوت دیں ان کو. ٹھیک ہے. صرف قرآن اور نماز اور ذکر کی، بس. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں 1 بج گیا ہے، تو اور کوئی سوالات نہیں ہیں تو کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم I'll see you. اور کوشش کریں کہ باقی فرینڈس کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں کلاس میں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. کیونکہ اسٹوڈنٹس جو آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈراپ ہو رہے ہیں، اور جو کہ ایک تھوڑا سا شاید انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر تھوڑا سا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ باقی اپنے فرینڈس کو بھی آپ دعوت دیں. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم I'll see you guys. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.